میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں بار بار قلب یعنی دل کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ انسان کی حقیقت اس کا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل ٹھیک ہے اس کا پورا جسم ٹھیک ہے، اور جس کا دل خراب ہے اس کا پورا جسم خراب ہے۔ دل صاف ہو تو نظر پاک، زبان پاک، ہاتھ پاک، عمل پاک۔ دل خراب ہو تو انسان کی پوری زندگی اندھیری ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دنیا بھر کی چیزیں جمع کر لو، لاکھوں روپے کما لو، گاڑیاں، گھر، عزت، شہرت، لیکن اگر دل میں اللہ نہیں تو کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں سن لو، اللہ کو دل میں بسانے کا مطلب یہ نہیں کہ بس زبانی کہہ دیا اللہ میرے دل میں ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کو دل میں بسانا یہ ہے کہ ہر وقت دل جو ہے اللہ کی طرف جھکا رہے، ہر کام میں اللہ کی رضا ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے ڈر بھی ہو اور پیار بھی ہو۔ اللہ جل شانہ جو ہے ہر کام میں ہمیں یاد ہو۔ تو میرے عزیزوں، دل دو چیزوں سے بھر سکتا ہے، دنیا سے اور اللہ سے۔ دنیا دل میں آئے تو دل بھاری ہو جاتا ہے، اللہ دل میں آئے تو دل ہلکا، روشن اور سکون والا ہو جاتا ہے۔ دنیا کبھی بھی دل کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی میرے بھائیوں۔ دنیا کبھی بھی انسان کی روح کو نہیں بھر سکتی۔ دنیا انسان کے پاس رہے بھی تو بھی دل خالی رہتا ہے، لیکن اللہ جب دل میں سما جائے تو انسان کے دل میں ایسا نور اترتا ہے کہ ہر چیز بدل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ جس بندے کے دل میں اللہ ہوتا ہے وہ آگ میں بھی پڑ جائے تو گھبراتا نہیں ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو جبریل امین آئے اور کہا، اے ابراہیم کچھ چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مگر تم سے نہیں، میرے اللہ سے۔ آگ نے کیا کہا، اے اللہ، گریبان پکڑ کے مجھے حکم دو کہ میں کیا کروں۔ اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم اندر ٹھنڈی ہوا کی طرح آرام کر رہے ہیں۔ بھائیو، جس دل میں اللہ ہو اسے آگ کیا جلا سکتی ہے، اسے دنیا کیا ڈرا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میرے بھائیو، کفار مکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹاتے، پتھر رکھ کر اذیت دیتے رہے، مارتے رہے، ستاتے رہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ کیونکہ دل میں اللہ بس چکا تھا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ بس چکا تھا۔ دنیا کی ہر اذیت ہار گئی، محبت الہی جیت گئی میرے عزیزو۔ اسی طرح ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی عبادت کی کہ اتنا روئے کہ چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اے علی، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اللہ کی یاد میں آنکھیں خود بخود بہنے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ میرے عزیزو، ان کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت رابعہ بصری کا واقعہ ہے میرے عزیزو۔ رابعہ بصری راتوں کو اٹھ کر ساری رات عبادت کرتی۔ ایک رات کسی نے پوچھا، اتنی عبادت کیوں کرتی ہو؟ اللہ جنت دے گا، اللہ نعمت دے گا۔ انہوں نے آگ کا چراغ اٹھایا اور کہا، میں جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتی، نہ جہنم کے خوف سے۔ میں اللہ کو اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ میرا اللہ ہے۔ یہ ہے اللہ کو دل میں بسانا۔ تو میرے عزیزو، اب آئیے اصل بات کی طرف کہ اللہ دل میں کیسے بسایا جا سکتا ہے۔ اللہ کو دل میں بسانے کے بڑے ہی آسان طریقے ہیں میرے عزیزو۔ سب سے پہلے نماز میں دل لگاؤ، صرف جسم سے نماز نہ پڑھو، دل بھی اللہ کے سامنے لے جاؤ۔ قرآن سے رشتہ جوڑو میرے عزیزو، قرآن دلوں کی غذا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر الہی کرتے رہو۔ تو میرے عزیزو، یہ ذکر الہی بھی دل کا زنگ اتار دیتا ہے۔ اللہ والے بنو، دنیا والے نہ بنو میرے عزیزو۔ دنیا والے بدل جاتے ہیں، اللہ نہیں بدلتا۔ اللہ پر ہر کام میں بھروسہ رکھو میرے عزیزو۔ مشکل آئے تو گھبراؤ مت،
اللہ سے کہو میرے اللہ میں تیرے حوالے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جس دل میں حسد، بغض، غصہ، گناہ، ناپاکی ہو تو اللہ کی محبت اس دل میں نہیں اتر سکتی۔ یہ ایسے ہے جیسے گندا برتن ہو تو اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ دل کو پاک رکھو، پھر اس میں اللہ کی محبت خود بخود اتر جائے گی میرے عزیزو۔